پاکستان میں ادب تخلیق ہو رہا ہے، اس میں آپ یہ نسیم حجازی تو ایک مثال ہے، وہ جس نے وہ محمد بن قاسم اور صلاح الدین ایوبی اور اس طرح کی، وہاں پہ ہر دوسرا آدمی نسیم حجازی ہے، وہاں پہ ہر دوسرا ناول، ہر دوسری ڈائجسٹ، ہر دوسری کتاب آپ اٹھا کے دیکھیں یا کوئی اسلامک پبلیکیشن اٹھا کے دیکھیں تو اس میں مغرب کو ولن، ناپاک اور فاش سوسائٹی پیش کیا جاتا ہے جس کو تباہ و برباد کرنا تو امن کا درس دیتا ہے۔ تو پھر یہ مولوی حضرات اس قسم کی کسی بھی ملک کی بربادی کی ہی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ بھارت کی بربادی کے لیے غزوہ ہند ہے، اب یورپ کی بربادی کے لیے بھی کچھ لایا جا رہا ہے۔ امن کا درس دینے والا دین اس طرف بربادی کی راہ پر کیوں اس کو لے کر جانا چاہتے ہیں پاکستان کے مولوی حضرات؟ ہمیں بتائیں پلیز۔ دیکھیں جی، یہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ امن کا دین، اس کو اگر آپ ذرا گہرائی سے دیکھیں تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ، اگر جو لوگ میڈیا مانیٹر کرتے ہیں یا میگزینز اور جو اس طرح کے پیریاڈیکلز ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو ان سے آپ پوچھ کے یہ حیران ہوں گے کہ وہاں پہ ایک سلو پروسیس میں، جو سلو پائزننگ ہے اگینسٹ ادر نیشنز، دوسرے الفاظ میں اگینسٹ ادر فیتھ، وہ ہمیشہ جاری رہتی ہے، نان سٹاپ، اور انفارچونیٹلی اس پہ کوئی کسی قسم کی پابندی، کوئی سینسر، کوئی مانیٹرنگ کا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ تو اب اس حوالے سے یہ اب جو چیز آہستہ آہستہ میں کہوں گا کہ اندر ہی اندر سلگائی جا رہی ہے، یہ دراصل غزوہ ہند کا جو کانسیپٹ ہے اس کے پیچھے جیسے انہوں نے ایک حدیث پیش کی ہوئی ہے، اسی کا ایک یورپین یا ویسٹرن ورژن آپ کہہ لیں، کہ جس میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جی ایک آخری جنگ جو ہوگی، جس کو وہ اردو زبان میں جو ہے آخری عظیم جنگ یعنی لاسٹ گرانڈ وار جو ہے کا نام دیتے ہیں، اور اس کے بارے میں پروپوگیٹ کرنے والے یا اس کے بارے میں خیالات کا اظہار کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پرافٹ آف اسلام ہیں، انہوں نے ہمیں بہت پہلے وارن کر دیا تھا کہ یورپین کے ساتھ ہماری جنگ ہوگی، جس طرح وہ کہتے ہیں غزوہ ہند کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا، بالکل اسی طرح، اور وہ جو ہے وار آخری جنگ ہوگی جس میں یورپ جو ہے وہ گینگ اپ ہو کے تو ہم مسلمانوں پہ حملہ آور ہو جائے گا پہلے۔ تو اس میں جو انہوں نے ایون نے، یہ تو حدیث میں اس طرح کے سٹیٹسٹکس تو نہیں ہوتے، لیکن اس میں انہوں نے دیے کہ اس میں 80 پرچم ہوں گے، یعنی حضور نے فرمایا کہ 80 پرچم ہوں گے۔ 80 پرچم کا مطلب یہ ہے کہ 80 مختلف ملک یورپین، یعنی یہ آپ شروع کریں اگر ایسٹ یورپ سے، ماسکو سے لے کے تو ویسٹ یورپ کے اینڈ تک ملا کے، تو ممکن ہے کہ یہ 80 پرچم جمع ہو جائیں، جس میں یہ ایکس سوویت ریاستیں ساری، بلغاریہ، چیکو سلواکیا، ہنگری، پولینڈ، یہ لے کے تو ویسٹ یورپ تک کی ساری ریاستیں ملا کے، تو اس میں انہوں نے ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ اس میں انہوں نے کہا کہ ہر پرچم تلے 12,000 آدمی ہوگا، یعنی سولجر ہوں گے۔ تو اس کو میں ذرا وہ ضرب دے کے دیکھ رہا تھا، یہ تقریباً 96,000 کی ایک آرمی بنتی ہے۔ یہ انہوں نے نہیں کہا لیکن میں نے ضرب خود دی کہ یہ جو 80 پرچم اگر 12,000 ہو تو کتنے بنتے ہیں عوام کی آسانی کے لیے۔ تو یہ تو آرمی آج کے زمانے کے حساب سے کچھ بھی نہیں، 96,000 آرمی جو ہے از نتھنگ۔ یہ ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا افغانستان میں اور عراق کی وار میں آلموسٹ یہی سائز جو ہے وہ آرمی کا ادھر ادھر ڈپلائی ہوتا رہا، لیکن یہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اس کو منسوب کر رہے ہیں تو ممکن ہے یہ پیچھے سے یہ سیئنگ آ رہی ہو، تو اس زمانے میں یہ ایک بہت بڑی آرمی تھی جس کو آپ گرانڈ آرمی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کا انہوں نے یہ کہا، اور اس میں جو سکیئری چیز ہے جو ہماری ڈسکشن کی وجہ بن رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ ایک تو اس کو پاکستانی میڈیا میں یہ چیزیں اوپنلی، وہاں کے جو مین سٹریم نیوز پیپرز ہیں، میگزینز ہیں، رسالے ہیں، منتھلی ماہوار رسالے ہیں، ان کے اندر ان کو لکھا جا رہا ہے اور پڑھا جا رہا ہے، جس میں کہ سینسرشپ کا کوئی تصور نہیں، چونکہ ان لوگوں کو پاکستانی اسٹیٹ نے بائی ڈیفالٹ سینسرشپ سے ایگزمپٹ کیا ہوا ہے۔
ان کے خیال میں سینسرشپ جو ہے وہ صرف لبرل، پروگریسو، روشن خیال اور اس طرح کے لوگوں کے پہ ہی رکھی جاتی ہے اور انہی کی تحریروں پہ نظر رکھی جاتی ہے. ان کو تو چونکہ پرابلم ہی نہیں، مانیٹری کوئی نہیں کرتا. تو اس لیے یہ چیزیں تسلسل سے لکھی جا رہی ہیں، جو میرے نزدیک پاکستانی کام جو ہے اور خصوصاً جو نوجوان جنریشن ہے، ینگ جنریشن، ان کو پائزن کرنے والی بات ہے، سلو پائزننگ. اب اس کا جو امپیکٹ ہے وہ اس بات سے ہوتا ہے کہ یہ کہنا کافی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ کو اور مجھے اندازہ ہے کہ اگر کوئی اتھینٹک کریڈیبل کلیرک یا کوئی اسکالر اسلامی اگر یہ کہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خوشخبری دی تھی یا بدخبری دی تھی کہ یہ ہوگا، تو اس پہ لوگ کس طریقے سے بلیو کرتے ہیں اور وہ کس قدر ایک جنونی قسم کی چیز بن کے سامنے آ سکتی ہے. تو اب انہوں نے اس کے ساتھ یہ بات جوڑی کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ یہ یورپ کے 28 پرچم تلے ہمارے اوپر لشکر کشی ہو جائے گی، بلکہ انہوں نے کہا کہ جو لوگ پیچھے بچ جائیں گے یورپ میں، جو مسلمان، انہوں نے لفظ عربز کا یوز کیا لیکن آبویسلی دے مین مسلمان، ان کو قتل کر دیا جائے گا. اب یہ ہے فوکل پوائنٹ آف دس ڈسکشن. یعنی اٹلی میں بہت بڑی تعداد ہے عربوں کی، مسلمانوں کی، اسپین میں، فرانس میں، انگلینڈ میں. یہ آپ دیکھیں تو یہ جب یورپین جنگ شروع ہوگی، جو لاسٹ گرانڈ وار ہے، تو اس میں جو لوگ یورپ، ویسٹرن یورپ میں بچ جائیں گے ان کو قتل کر دیا جائے گا. یہ چیز جو ہے اس کے پیچھے مجھے ایک بہت بڑی سازش، ایک بہت بڑی پلاننگ اور ایک بہت بڑی جو ہیٹرڈ پر مبنی ایک مینٹالٹی ہے، وہ کارفرما ایک مائنڈ سیٹ نظر آتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یورپ میں یہ جو لوگ آئے ہیں، اور یورپ میں آپ کو بتاؤں کہ 3 قسم 4 قسم کے، ممکن ہے اس سے بھی زیادہ قسم کے لوگ آئے ہوں، لیکن جو میں جانتا ہوں آئے ہیں، اس میں نمبر 1 لوگ وہ ہیں جن کو میں بیچارے اس لیے ساتھ لفظ یوز کرتا ہوں کہ وہ اکنامک ریفیوجیز ہیں، اور وہ مختلف اسلامک کنٹریز سے جان بچا کے، بھوک ننگ سے تنگ آ کے، فاقہ کشی کا شکار ہو کر آئے ہیں، اور وہ صرف اور صرف جو ہے اپنے روزگار کی تلاش میں آئے ہیں. ان پہ بہت بڑی تعداد میں لوگ ڈیپینڈ کرتے ہیں، ان کے اپنے بچے ہیں، بھائی بہن ہیں، یا کنبا قبیلہ ہے، یا جو بھی لواکی ہیں. ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے. پھر ایسے لوگ ہیں جو آزادیوں کی تلاش میں ہیں، جو اپنے ملکوں میں بہت زیادہ کلچرل یا پولیٹیکل اوپریشن کا شکار تھے، سوشل اوپریشن کا شکار تھے، مختلف عرب کنٹریز میں یا پاکستان میں یا اور جو دیگر جہاں پہ مسلمان جہاں سے مائیگریٹ ہو کے آئے، نارتھ افریقہ سے یا اس طرح کے ملکوں سے، کہ وہاں جو ماحول کریٹ کیا گیا ہے، یعنی بہت ہی ایک یکسانیت کا ماحول ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ پڑھنا ہے، یہ لکھنا ہے، یہ بولنا ہے، یہ سوچنا ہے. تو اس کے اندر جو لوگ نہیں رہ سکتے، یعنی آزاد منش لوگ ہیں جو انسانی فریڈمز پہ یقین رکھتے ہیں، لیبرٹیز پہ یقین رکھتے ہیں، سوچ پہ یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے ان ملکوں میں رہنا ایک جس کو کہتے ہیں نا سوہانے روح کے مترادف، یعنی ایک بہت ہی خوفناک قسم کا عمل ہے، اس سے بھاگ کے آئے ہیں. پھر وہ لوگ ہیں جو کچھ اور پولیٹیکل ریزن کی وجہ سے ڈیفرنس آف اوپینین جن کا کریٹ ہوا، جو لازمی طور پہ کوئی ضروری نہیں کہ آزادی فکر کے حامی ہیں یا اس طرح کے لوگ ہیں، لیکن ان کا اپنی گورنمنٹس کے ساتھ جو تصادم ہوا، کلیش ہوا، کانفلکٹ کریٹ ہوا، ڈیفرنس آف اوپینین، وہ چھوڑ کے آئے. اب یہ ایسے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو یورپ میں آباد ہے، اور آپ ان کے اندر یہ میسج دیں کہ آپ کے پیغمبر اسلام نے بہت پہلے ہمیں بتا دیا تھا کہ آپ لوگوں کو ایک دن یہاں پہ قتل کر دیا جائے گا اور یورپین لوگ آپ کو قتل کریں گے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بات جو ہے یہ ریلیونٹ ہوتی ہے، یہ جو اسلامو فوبیا کا ڈرام پیٹا جا رہا ہے اس کانٹیکس میں، اگر آپ اس کو رکھ کے دیکھیں کہ لوگوں کے اندر ایک جو ہے وہ مشکوک قسم کی سوچ پیدا کی جا رہی ہے تاکہ آپ اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان پہ اعتماد نہ کریں، اور آپ کے ذہن میں ایک چیز راسخ ہو کہ یہ جو وائٹ سفید فام لوکل یورپین ہیں، یہ بالآخر ان کا اور ہمارا جو تصادم ہوگا اور اس میں ہم قتل ہو جائیں گے. تو کین یو امیجن کہ کس قسم کے رویے جو ہے وہ لوگوں کے اندر ڈیولپ ہوں گے. یہ مجھے کسی ایک مووی کا سین نظر آتا ہے، وہ جو سائیکالوجیکل
موویز ہوتی ہیں جس میں آپ ایسے ماحول کریٹ کر کے تو لوگوں کو ایسے ماحول پہ لے آتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کا قتل عام شروع کر دیتے ہیں. یہ یورپ کے اندر ایک قتل عام شروع کرانے کی، ٹیررزم کو سپورٹ کرنے کی، اور وہاں پہ جو ہے وہ ریلیجس ہیٹ اور ریشل ہیٹ جو ہے وہ کریٹ کرنے کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا نسخہ ہے، جس کے پیچھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو ہے وہ انہوں نے پیش کر دی. اور حدیث کے بارے میں ابھی جو ڈسکشن انٹرنیشنلی ہو رہی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ محمد بن سلمان نے جو کہا حدیث کے رول کے بارے میں اور ان کی کریڈیبلٹی کے بارے میں، وہ ایک ڈسکشن ہے کہ کہیں بھی جس کو مرضی ہے وہ کوئی بھی حدیث جو ہے وہ صحیح ہے یا گڑی ہوئی ہے وہ لے کے نکل آتا ہے، اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس سے جو ہے وہ ایک فتنہ، ایک فساد جس کو آپ کہتے ہیں، اور ایک قتل و غارت گری کا ماحول جو ہے وہ کریٹ ہو جاتا ہے. اس کی ایک تازہ ترین مثال یہ ہے، ابھی ہم جب وین وی اسپیک تو دنیا بھر میں اسلاموفوبیا پہ ڈسکشن ہے، اور اسلاموفوبیا پہ ڈسکشن کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس میں ڈیفرنٹ فیکٹرز ہیں، لیکن ایک جو تازہ ترین فیکٹر جو ہمارے ہاں یہاں سٹی آف لنڈن جو ہے انٹیریو کینیڈا میں، اس میں جو ایک شخص نے قتل کر دیا 4 لوگوں کو، تو اس کو لے کے تو پھر جناب اسلاموفوبیا، جس میں آپ نے دیکھا کہ کلیرکس، پرائم منسٹر آف ڈیفرنٹ کنٹریز انکلوڈنگ پرائم منسٹر آف پاکستان، انہوں نے اسلاموفوبیا کے نام پہ ایک نیا میسج جو ہے وہ لوگوں کو دینا شروع کر دیا کہ جی دنیا میں یہ اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے اور اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں اگر جوڑ کے دیکھی جائیں تو یہ سمجھنے میں کوئی دیر نہیں لگتی کہ یہ دراصل ایک ہی مہم جو ہے، ایک ہی جو تحریک ہے، اس کا حصہ ہیں دونوں، اسلاموفوبیا بھی اور یہ اس طرح کی حدیث ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بنا کے پیش کی جا رہی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ آ گئے ہیں ادھر ویسٹ میں، بالکل جس طرح انڈیا میں ہوا تھا کہ انڈیا میں چونکہ آبویسلی ہندو اور مسلمان صدیوں سے اکٹھے رہ رہے تھے، تو آخر ایسا وقت کیسے آ گیا کہ لوگوں کو ایسی احادیث کی ضرورت پڑ گئی، غزوہ ہند کی اور اس طرح کی احادیث کی، جن کو آپ فلوٹ کر کے تو 2 کمیونٹیز کے اندر ایک میسج دیں کہ جی یہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں جو کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے، اور ان کا جو الٹیمیٹ اینڈ ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف نفرت اور جنگ ہے. بالکل اسی طرح اب چونکہ لوگ آ گئے یورپ میں، اور جو بیسک کانسیپٹ ہے کہ آپ نے نفرت کرنی ہے، جس کے لیے وہ لفظ یوز کرتے ہیں یہود، ہنود اور دوسرے اہل جو بھی دوسرے فیت کے لوگ ہیں ان کے خلاف، تو اس کانسیپٹ کی بنیاد پہ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ پروپوگیٹ کرنے کا آغاز ہو چکا ہے، تاکہ لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ان کا اسلامک ایکسٹریمزم ہے، اسلامک فنڈامنٹلزم ہے اور ہیٹ بیسڈ قسم کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کے ساتھ جوڑا جائے. یہ ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ الٹیمیٹلی جو ہے ایک موو ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ان سوسائٹیز کو تباہ کر دے گی. وہ تو اپنی جگہ، لیکن یہ بیچارے جو جنہوں نے ریفیوج لی تھی، ازائلم لی تھی آ کے ویسٹ کے اندر، کوئی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا، کوئی پیٹ کی بھیک مانگ رہا تھا، کوئی سروائیول کی بھیک مانگ رہا تھا،